حسین ہو گئے۔ ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا طواف میں تھے، حالت طواف میں ایک شخص نے آپ کو پہچان لیا، اس نے پکڑ لیا آپ کو، اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیں، پتہ نہیں پھر بعد میں آپ ملیں یا نہ ملیں، طواف میں ہی پکڑ لیا، مجھے نصیحت فرما دیں۔ تو آپ نے دوران طواف اس کو نصیحت کی، فرمایا، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ صالحین میں شامل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ صالحین میں شامل ہو جائے تو 6 گھاٹیاں عبور کیے بغیر کوئی مرد صالح نہیں بنا کرتا، 6 گھاٹیاں عبور کرنی ہوں گی، صالحین میں شامل ہو جاؤ گے۔ فرمایا کیا ان تغلق باب النعمت وتفتح باب الشدہ، پہلی گھاٹی یہ کہ ناز و نعم نخرے، ناز آرام راحت، یہ ہمارے نخرے، ہمارے ناز، ہم ناز کے پلے ہوئے لوگ ہیں نا جی، لاڈ کے پلے ہوئے لوگ ہیں جی، تو یہ ناز و نعمت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر دو اور شدت، تکلیف، دکھ، پریشانی اور بے آرامی کا دروازہ کھول لو۔ یعنی بے آرامی آئے تو تمہیں بے آرام نہ کرے، بے آرامی تمہیں بے آرام نہ کرے، تکلیف تمہیں تکلیف نہ دے، تکلیف تمہیں تکلیف نہ دے، پریشانی تمہیں پریشان نہ کرے، دکھ تمہیں دکھی نہ کرے۔ سمجھ آئی ہے بات کی؟ یعنی دروازہ کھول لو، ویلکم کرو شدت کو، آ جا، تیرے تو انتظار میں بیٹھا ہوں اے بیماری، آ جا، اگر اور کوئی نہیں ملا تجھے اس بیماری تکلیف کے لیے چلو تو میں جو ہوں، آ جا۔ کیوں؟ یہی پتہ ہے نا کہ بھیجی کس نے ہے، کون بھیجتا ہے شفا اور کون بھیجتا ہے بیماری؟ بولیے، کون دیتا ہے؟ تو مزہ تو نہ ہوا کہ محبوب پکائے تو اچھا ذائقے دار سالن بن جائے تو واہ واہ کرے، اسی محبوب سے ذرا مرچیں نمک زیادہ پڑ جائے تو پھر پھینک دے، تو محبت تو نہ ہوئی۔ بھئی محبوب تو پھیکا پکا دے، کڑوا پکا دے، جو چاہے جیسا پکا دے، اگر محبت ہے تو واہ واہی ہوتی ہے، کیا واہ واہی ہوتی ہے نا اگر محبت ہو۔ آپ کو چھوٹے اپنے بیٹوں سے، چھوٹے بچوں سے محبت ہوتی ہے نا، چھوٹے بیٹوں سے، تو وہ جو ہی کریں تو اچھے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ بولیے، اچھے لگتے ہیں نا؟ تو کیا کرتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جو کچھ کرتے ہیں پیارے لگتے ہیں، ہر کسی کو اپنی اولاد ایسے ہی لگتی ہے نا جی۔ وہ ایک بچہ تھا تو وہ چھوٹا سا تھا تو اس کی ماں بھی بیٹھی تھی، یہ واقعہ ہمارا دیکھا ہوا، یعنی ذاتی مشاہدہ ہے۔ تو کوئی عورت ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی اس کی ماں کو، اس کی سہیلی ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی، تو وہ بوڑھی عورت تھی نہ، وہ نانی تھی، نانی بیٹھی تھی، نانی۔ تو وہ چھوٹا جو بچہ تھا وہ شرارتیں کرتا تھا، شرارتی تھا، تو وہ اس عورت پہ آ کے تھوکتا تھا، کبھی اس کو مکے مارتا تھا، کبھی اس کا برقع کھینچتا تھا۔ چھوٹے بچے جیسے شرارتیں کرتے ہیں۔ پنجابی زبان کے جنگ کا یہ واقعہ ہے، تو میں اگلی بات جنگ کی پنجابی میں سناؤں گا۔ اچھا، تو وہ کہنے لگی، وہ عورت جس کو کبھی تھوکے پھینکتا، کبھی اس کا برقع کھینچتا، کبھی اس کو مکہ مارتا، چھوٹے بچے تھے ایسے شرارت کر رہے تھے۔ اس عورت نے کہا اس اپنی سہیلی کو کہ اس کا نام تھا ہاجرہ، اس نے کہا تھا بھئی ہاجرہ بہن، من نہ من اس بچے نو کوئی رولا ہے، اس بال نو کوئی رولا ہے، من نہ من اس بال نو کوئی رولا مراد مطلب ہے اس کو کچھ، مطلب کچھ اس کو ہے، کوئی قابل علاج ہے یہ۔ وہ جب یہ کہے، وہ اس کو کہے نہیں یہ تو میری بیٹی دا پتر ہویا، یہ تو میری بیٹی دا بیٹا پوتر ہے، یہ تو میرا نواس ہے، میری فلانی بیٹی دا پوتر ہے۔ وہ پھر کہے نہیں اس نے تو کوئی رولا ہے، ویک کردہ کہ نہیں یہ تو میری بیٹی دا بیٹا ہے۔
اس آخیا میں اے تینوں کتھے آخیا بھی تیری بیٹی دا پتر نہیں، میں تو وہ عمل دیکھ کے آدمی انہوں کوئی رولا ہے. مطلب ہے وہ بچہ تھوک پھینک رہا ہے، اس کے مکے مار رہا ہے، اس کا برقع اتار رہا ہے، وہ نانی ہے، اس کو پھر بھی اچھا لگ رہا. اس کو نانیوں دادیوں کا یہی کام ہوتا ہے نا، نانے دادے نانیاں دادیاں مائیں یہی کرتی ہیں نا. کیوں؟ پیار جو ہوا اولاد سے، کیا پیار ہے نا. اچھا، اب جب پیار ہوتا ہے تو پیارے کی ہر شے پیاری لگتی. اب جب دعویٰ کر دیا رب سے پیار کا، اللہ سے محبت کا دعویٰ کر دیا، اور یہ پورا عقیدہ ہے کہ اگر شفا وہ دیتا ہے تو بیماری بھی وہی دیتا ہے، اگر کھانا وہ دیتا ہے تو فاقہ بھی وہی دیتا ہے، اگر ہنساتا وہ ہے تو رلاتا بھی وہی ہے، خوشحالی دیتا ہے تو پریشانی بھی وہی دیتا ہے، سب کچھ وہی دیتا ہے نا. قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ جب خوشحالی ملی، صحت ملی، تندرستی ملی، عزت ملی تو خوش ہو گئے، اور بیماری آئی، تکلیف آئی، فاقہ آیا، پریشانی آئی تو دل تنگ ہو گیا. دی کس نے؟ محبوب نے دی ہے. تو محبوب تو جو شے بھی دے بندہ اس سے خوش ہوتا ہے، پیار کرتا ہے. یہ وہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ صالحین میں اللہ والوں میں شامل ہو جاؤ تو پھر یہ ناز و نعم، ناز نخرے کے دروازے بند کر دو. ناز نخرے سے اللہ نہیں ملتا. ہاں وہ ایک وقت آتا ہے، امام ابو القاسم قشیری فرماتے ہیں کہ جو ایک زمانہ قیام میں گزار لیں ان کو آخری زمانے میں بیٹھنا نصیب ہوتا ہے. ہائے ہائے، جو قیام میں زمانہ گزار لیں ان کو جلسہ نصیب ہوتا ہے، ان کو پھر بیٹھنے کا موقع دیا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، محبوب بڑی محنتیں کر لی ہیں اور دن بھر بڑی کاوشیں کرتے ہو، رات کو کچھ سو بھی جایا کر. کئیوں کو کہتا ہے کہ اٹھا کرو، سوتے کیوں ہو، اور کئیوں کو کہتا ہے اتنا کیوں جاگتے ہو، تھوڑا سویا بھی کرو. میری بات سمجھے ہیں نا؟ یہ وقت آتا ہے. تو پھر وہ جب محبوب بنا لیتا ہے تو جب چاہے نعمت کے دروازے کھول دے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر کے رگڑے دینے کے بعد جب چاہتا ہے یسر کا دروازہ کھول دیتا ہے. مگر رگڑے بھی تو پسند کرے گا تب کھولیں گے نا. جس نے عسر کے رگڑے پسند نہیں کیے اس پر یسر کا دروازہ کیوں کھولے؟ کیونکہ یہ تو چوری والا مجنوں ہے. جب چوری کا وقت تھا تو 7 بندے آ کے بیٹھ گئے تھے، ہر بندہ کہتا تھا میں کیس ہوں، میں مجنوں. وہ پہلے ایک مجنوں آ گیا تو لیلا اس کو چوری بھیجتی تھی، اگلی شام دوسرا آ گیا میں مجنوں حقیقی، پھر لیلا نے دونوں کو چوری بھیجنی شروع کر دی. تیسرے دن تیسرا آ گیا، 7 مجنوں بن کے بیٹھ گئے، 7 کو چوری آتی رہی، پتہ نہیں کون سا مجنوں ہے. تو چوری کے لیے 7 مجنوں رہے. جب بیمار ہو گئی اور طبیب آ گئے کہ خون چاہیے تو سارے بھاگ گئے، ایک بھی نہ رہا. تو خون دینے کے لیے کوئی مجنوں نہیں، چوری کے لیے سارے ہی مجنوں ہیں. میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ نعمتوں کے لیے سارے اللہ کے بندے ہیں، ہائے ہائے، راحتوں کے لیے سب اللہ کے بندے ہیں، مولا ہم خوش ہیں، اور تکلیف کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے. تو فرمایا ان تغلق باب العز وتفتح باب الذل، اور دوسرا یہ کہ عزت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر، یہ عزت افزائی کی امید نہ رکھ، دروازہ بند کر، اور ذلت کا دروازہ کھول لے. یعنی لوگ برا بھلا کہیں تو دل خوش ہو، اس کی عادت ڈال، اس کی عادت ڈال کہ بندگی شرمندگی کا نام ہے. بندگی تو جو بندگی شرمندگی کی وادی سے اچھی طرح گزر لے اسی کو تابندگی ملتی ہے. جو بندگی ذلت کی وادی سے نہیں گزری، پریشانی سے،
پتھر لگتے تھے ویسے کرنی سے بھی بڑے بندے ہوں گے. اور یہ جو لمبی لمبی امیدیں، دراز امیدیں رکھنا، امید لگا کے بیٹھنا اور بڑی بڑی امیدیں رکھنا زندگی کی، امیدوں کا دروازہ بند کر دے اور موت کی تیاری کا دروازہ کھول لے. موت کی تیاری کا دروازہ کھول لے. فرمایا اگر یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صالحین میں شامل فرما دے گا.